सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में गिरफ्तार अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से हम आपको आगे चल के अपडेट करेंगे। इस वक्त आपको बताएं कि इस वक्त इतलात आ रही है कि फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 5 के बाद अब जो है, जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो महंगी गाड़ियां हैं, यानी प्रोटेक्टेड गाड़ियां जिनको आप कहते हैं, जो बॉम्ब प्रूफ हैं और जो जिनके बुलेट प्रूफ हैं, अब उन गाड़ियों की बारी आने वाली है। सो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो ऑक्शन है वो बड़ी कामयाबी से जारी है। इसका मकसद प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन वाज़ेह किया था कि एक ये मैसेज देना है अवाम को कि उनका जो मुंतखब जो प्राइम मिनिस्टर है वो अवाम में से है और अवाम का पैसा जो है उसको मिसयूज़ करने का बिल्कुल जो है वो मौका नहीं दिया जाएगा। तो आज उस सिलसिले की अहम कड़ी ऑक्शन जो है वो जारी है और इसी तरीके से जो बाकी मामलात हैं उनके ऊपर भी हम पूरा जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो पूरी कोशिश कर रही है ऑस्टेरिटी मेजर्स की। आपने देखा गवर्नर हाउसेस पाकिस्तान की तारीख में पहली बार लोगों के लिए खुले। कल कहा यह जा रहा है कि 25,000 लोगों ने जो है वो गवर्नर हाउस लाहौर का और मरी का जो है वो विजिट्स किए और इस पहली बार ये जो महल्लात हैं ये पाकिस्तान के अवाम के लोगों के लिए खोले गए हैं और इसका जो रिस्पांस आया है वो भी अकॉर्डिंगली है। मईशत हमारी एक बहुत अहम कड़ी है इस सिलसिले की और इसी सिलसिले में आज सुबह जो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने कुछ फैसले लिए हैं गैस से मुतालिक, जिसके ऊपर मिनिस्टर पेट्रोलियम साहब से मैंने रिक्वेस्ट की और मिनिस्टर साहब जो है वो अवाम को एतमाद में लेंगे। उसकी तफसील पहले सुन लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल और जवाब लेंगे। मिनिस्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सब दोस्तों का। जैसे चौधरी साहब ने कहा कि आज ईसीसी की मीटिंग हुई और उसमें गैस प्राइसेस के बारे में डिस्कशन भी हुई और कुछ फ़ैसले भी हुए और काफ़ी दिनों से अखबारात में अहम खबरें छप रही हैं कि कोई गैस बम गिराया जा रहा है। कहीं से खबर आ रही है 46%, कहीं से 86%, कहीं से 186%। लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 2013 में जब मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत बसर इक़्तिदार आई तो 2 गैस कंपनीज़ SNGPL और सुई सदर्न गैस पाइपलाइन कंपनी दोनों प्रॉफिट में चल रही थी और आज जब उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो 152 बिलियन रुपीस का डेफिसिट खसारा उन कंपनीज को दे के उन्होंने हुकूमत छोड़ी। अब हमारे लिए ये मुश्किल फ़ैसला था कि जो अदारे खसारे में चल रहे हैं, गैस हम महंगी ख़रीदते हैं, आगे हम सस्ती देते हैं, तो कम अज़ कम उसे स्ट्रीम लाइन लाना, तो उसके लिए कुछ फिर फैसले हमें करने थे। लेकिन जो चर्चा था कि गैस की प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो गैस नेटवर्क सिस्टम पे जो लोग हैं पूरे मुल्क में खैबर से लेके कराची तक वो टोटल 23% है, टोटल पॉपुलेशन का 23% है जो कि इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। रिमेनिंग 60%, रिमेनिंग में से 60% वो LPG पे और दूसरे ज़राए पे, कहीं को केरोसिन ऑयल पे है, कहीं को लकड़ियों पे है, कहीं को गोबर पे है। लेकिन गैस सिस्टम पे 23% और उसकी रिमेनिंग 60% LPG पे। तो उसमें प्रीवियसली 3 स्लैब्स थी जिन्हें हमने बढ़ा के 7 स्लैब्स में लोअर मिडिल क्लास, आम आदमी, गरीब आदमी, फिर मिडिल क्लास और फिर अपर क्लास, 3 क्लासेस। और इससे पहले क्लासेस के दरमियान इसे डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया था। तो सबसे जो आम आदमी के लिए जो इंक्रीज़ है फर्स्ट 2 स्लैब्स में 10 से 15% और उसकी मिसाल कि प्रेजेंटली जो शख्स 252 रुपए बिल दे रहा है, 50 क्यूबिक मीटर गैस जला रहा है, उससे 252 से 275 रुपए बिल देना पड़ेगा। जो सेकंड स्लैब है जिसमें 28% है, फर्स्ट स्लैब में 38% थे, सेकंड स्लैब में 28% है। प्रेजेंटली उसका रेट है 480। जो गैस जला रहा है 100 क्यूबिक मीटर
وہ پے کر رہا ہے 480 روپیز, اسے اب پے دینے ہوں گے 551 551. یہ 15% انکریز ہے. تیسری سلیب 19%, جو 200 کیوبک میٹر گیس استعمال کر رہا ہے اب بھی وہ پے کر رہا ہے 1851 روپے, اس نے پے کرنا ہے 2216 روپے. یہ تو آ گیا لوور مڈل اور مڈل کلاس. اس کے لیے ٹوٹل انکریز ہے 10 to 20%. اور جو اپر کلاس ہے وہ شروع ہوتی ہے 300 کیوبک میٹر سے لے کے, جو کہ ٹوٹل کی جو اس سسٹم سے مستفید ہو رہے ہیں 16% ہے. 16% پہ ایوریج 130%, جو کہ استعمال کرتے ہیں 500 کیوبک میٹر. دوسرے لفظوں میں کہ جو پر ڈے جلاتے ہیں 25 LPG سلنڈر. یہ کچھ 2% 3% لوگ ہیں. اس میں جو اصل بات بتانے کی ہے کہ جو عام کنزیومر ہے ٹوٹل 23% میں سے وہ 10 to 20% اسے اخراجات برداشت کرنے پڑیں گے, جو کہ چند روپیز کی شکل میں ہے. تو پرسنٹیج وائز جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ 10 to 20% ہے, ناٹ 46%, ناٹ 186%. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ LPG, اس کا بھی بڑا شور تھا, بڑا چرچا تھا. 500 سے ابو, جو 500 کیوبک میٹر سے جو ابو استعمال کرتے ہیں, جن کا پہلے بل آتا تھا 14,973, اب ان کا آئے گا 3600, جو بڑے لوگ ہیں. لیکن چھوٹے آدمی کے لیے یہ میکسیمم ہے, اور چھوٹے لوگوں کے لیے جو منیمم ہے وہ پے کرتا تھا 252 روپے, اب 275 کرے گا. انکریز کتنی ہو گئی؟ 23 روپے کی پر منتھ. عام آدمی کے لیے انکریز 23 روپے کی ہے, اور بڑے لوگوں کے لیے انکریز تقریباً 15-20 ہزار کی ہے بڑے لوگوں کے لیے. پرسنٹیج 140% بڑے لوگوں کے لیے, جو 500 کیوبک سے زیادہ ہے. اور دوسری سائڈ پہ جو LPG ہے, جو سلنڈر گیس ہے, جو ریمیننگ 23% سے جو بچتے ہیں 77%, اس میں 60% وہ اربن ہے یا رورل ہے, وہ LPG گیس استعمال کرتے ہیں. اور LPG کی جی موجودہ قیمت 1600 روپے, 1600 کچھ روپے تھی, جو کہ امپورٹ کم ہونے کی وجہ سے جو امپورٹڈ گیس تھی اس پہ GST زیادہ تھا, ٹیکسیشن زیادہ تھی, اور جو لوکل پروڈیوس تھی اس پہ ٹیکسیشن کم تھی. امبیلنس تھا, امپورٹ کم ہو رہی تھی جس سے مارکیٹ میں ڈیمانڈ زیادہ تھی, اور 200 روپے فی سلنڈر بلیک مارکیٹنگ تھی. اسے ہم نے ختم کرنے کے لیے تمام ٹیکسز ختم کر کے صرف 10% GST اس پہ چھوڑی ہے, جس سے 1600 روپے سے قیمت کم ہو کے 1400 روپے ہو جائے گی. ایک سائڈ پہ ہم 10 to 20%, 80% لوگوں پہ بوجھ ڈال رہے ہیں, جو کہ چند روپیز کا ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ جو غریب لوگ ہیں, جو LPG پہ ہیں, جو 60% ہیں, ان پہ انہیں ہم 200 روپے کا پر سلنڈر ریلیف دے رہے ہیں. تو یہ ایک ہم نے بیلنس کی ہے. سسٹم گیس اس کی پرائسز تھوڑی انکریز ہوئی ہیں, اور عام کنزیومر پہ وہ لوڈ کم کیا گیا, اور بڑے کنزیومر پہ لوڈ زیادہ ڈالا گیا ہے. اسی طرح کمرشل سیکٹر بھی ہے, فرٹیلائزر ہے, انڈسٹریل سیکٹر ہے. لیکن جو بتانے کی ہے کہ جو زیرو ریٹ انڈسٹریز ہیں ہماری, ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں, جن میں سے جوٹ ہے, ٹیکسٹائل ہے, کارپیٹس ہیں, لیدر ہے, اسپورٹس ہیں, اور سرجیکل گوڈز ہیں, اس پہ ہم نے کوئی گیس پرائس بڑھائی نہیں ہے. جو سابقہ تھی 600 روپے پر MMBTU, وہی پرائس ہم نے رکھی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر میں LNG ہم امپورٹ کرتے ہیں, وہ سبسیڈائز LNG ہم زیرو ریٹڈ انڈسٹریز کو دیں گے, تاکہ وہ انٹرنیشنل انڈسٹری جو ایکسپورٹس میں ہے ان کے برابر آ سکیں.
اور وہ ابھی ورک آؤٹ ہم نے نہیں کیا, اس میں بھی بلینز میں ہم سبسڈی LNG میں دے رہے ہیں. تو ہم ریلیف کس کو دے رہے ہیں؟ ایک اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری کو ریلیف دے رہے ہیں, اور اس کی مثال کہ 5 لاکھ لوگ صرف فیصل آباد میں ٹیکسٹائل کے ریلیٹڈ بے روزگار ہوئے ہیں. وہ ساری انڈسٹریز انشاءاللہ تعالی اس فیصلے کے بعد آپریشنل ہوں گی, اور ان 5 لاکھ لوگوں کو دوبارہ باعزت روزگار ملے گا. اس سیکٹر پہ ہم نے پرائس نہیں بڑھائی. جو ڈومیسٹک انڈسٹری ہے, چاہے اس میں فرٹیلائزر انڈسٹری ہے, فرٹیلائزر پہ بھی گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے, وہ بھی سبسڈائز ہے فرٹیلائزر. تو باقی سیکٹر جو انڈسٹریل سیکٹر میں, اس میں بھی نومینل سی انکریز ہے, جس کا میں اگر آپ جی CNG سیکٹر اگر آپ دیکھیں تو پنجاب میں جتنا CNG تھا اسے کنورٹ کر دیا گیا تھا LNG پہ, اور پنجاب کا کنزیومر مہنگی گیس خرید رہا تھا, LNG مہنگی خرید رہا تھا. اور وہ مہنگی اس سینس میں ہے کہ وہ امپورٹڈ ہے, انٹرنیشنل پرائس وہ پے کر رہا تھا. جبکہ 2 پروونس جہاں سے زیادہ گیس نکلتی ہے, سندھ اور KP, وہ کم ریٹ انجوائے کر رہے تھے. تو ہم نے سندھ اور جہاں ہمارا CNG گیس استعمال ہو رہا ہے, وہاں گیس سیل پرائس جو ہے CNG سیکٹر میں بھی انکریز 700 سے 980 روپے پر MMBTU. یہ 40% انکریز ہے کہ کم از کم جو پنجاب پے کر رہے ہیں. اب اس سے بھی 40% انکریز کے بعد بھی 50% یہ انکریز کم ہے دوسرے 2 صوبوں کے لیے. 700 سے 980 روپے, 700 سے 980 روپے. یہ ایک اوور ویو تھا جی گیس کا. جی پاور سیکٹر وہ میرا پرویو نہیں ہے. نہیں, پاور کو تو منسٹر پاور. اچھا, جو گیس ہم انہیں دے رہے ہیں جس ریٹ پہ دے رہے ہیں, لیکن وہ آگے کنزیومر کو پاس آن نہیں کرے گا پاور سیکٹر. یہ ایک کمٹمنٹ ہے عوام کے ساتھ کہ پاور سیکٹر جو ہم سے گیس لے گا, مہنگی گیس لے گا, وہ کنزیومر کو بجلی کی قیمت میں بجلی کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. گیس کا ریٹ کتنا بڑھا جی, آپ گیس کب تک جی جو آپ نے پاور سیکٹر کتنے کی دیں گے اس کی ہمیں؟ میں پاور سیکٹر کو یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا نا, کیونکہ پاور سیکٹر اس میں ٹھیک ہے. سوال نہیں سر, ایک سوال تو کرنے دینا. گیس کے جو معاہدے قطر حکومت کے ساتھ ہے اس کو اگر آپ ریویو کر لیتے اور افاد احمد کا پورٹ قاسم پہ لگنے والے ٹرمینل کے دیے جانے والے چارجز کو آپ دیکھ لیتے تو یہ چارجز نہ بڑھانے پڑتے عوام کے اوپر. اس پر کیا کہیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دونوں کام پچھلی حکومت نے کیے. اگر قطر سے گیس LNG امپورٹ کرنے کا معاہدہ کیا ہے اور اس میں کچھ ایسی کلازز شامل کی ہیں کہ جنہیں کانفیڈینشیل کلازز کہا جاتا تھا, اگر اس میں کوئی ایسی کلازز بھی شامل ہیں کہ آفٹر دا ایکسپائری آف ایگریمنٹ, جو کہ 15 سال کا ایگریمنٹ ہے, 3 سال بعد بھی آپ اس کو دیکھ نہیں سکیں گے, تو اس CNG کے معاہدے کو بڑا سیریسلی منسٹری اور ہمارے لیگل ایکسپرٹس بھی دیکھ رہے ہیں, اور اس پہ نیب اور FIA بھی انکوائری کر رہی ہے. اور اسی طرح جن 2 ٹرمینلز کا آپ نے حوالہ دیا ہے, وہ دونوں ٹرمینلز بھی پچھلی حکومت کا دیا ہوا تحفہ ہیں. ایک ٹرمینل تو اپنی کیپیسٹی کے مطابق LNG لے بھی رہا ہے اور دے بھی رہا ہے, اور اس کی فنکشننگ اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہے, لیکن دوسرا جو ٹرمینل ہے وہ بلو کیپیسٹی کام کر رہا ہے. اس کی بھی انکوائری ہو رہی ہے. وہ کیس بھی نیب کے پاس بھی ہے اور کورٹس کے پاس بھی ہے, اور منسٹری بھی دیکھ رہی ہے. اور اس پہ ECC نے کیا کرنا ہے, اس پہ آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان دونوں گیس ٹرمینلز کی انیشل کاسٹ کیا تھی, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا تھے جن کی بنیاد پہ ایگریمنٹ ہوا ہے, اور اس پہ گورنمنٹ نیشنل ایکسچیکر پہ بوجھ کتنا پڑ رہا ہے. یہ ساری چیز جو ہے نیکسٹ ECC میں انشاءاللہ تعالی ڈسکس ہو گیا. ایک منٹ ایک کر کے جی صاحب ایک کر لیتے ہیں. قطر کے ساتھ جو ہماری مہربانیاں تھی, کیا اس معاہدے کو ہم پبلک بھی کریں گے سر؟ بالکل, یہ ایک کمٹمنٹ بھی ہے جی, پرائم منسٹر کی بھی یہ کمٹمنٹ ہے. ہم اسے تھارولی اسٹڈی کر رہے ہیں, اپنے لیگل ایکسپرٹس, منسٹری کے لوگ, FIA کے لوگ, نیب کے لوگ, اسے تھارولی دیکھنے کے بعد کہ اس میں کیا کیا خامیاں ہیں, پھر اسے پبلک بھی کیا جائے گا. یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے, اور ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی ایگریمنٹ ٹرانسپیرنٹ ہو
उसे कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा जाता। ये इससे जी चौधरी साहब, एक सवाल है कि क्या मौजूदा हुकूमत की जो फाइनेंशियल पॉलिसी है वो नाकाम हो गई है? मार्केट में जो आटा है वो महंगा हो गया है, दीगर अशिया भी